آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا عن العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، علم کلام کے اندر بیاسویں درس میں ہم نے 9ویں نقطے میں یہ پڑھا کہ جو غیر اللہ ہوں گے وہ ہماری ہی طرح عاجز اور ناتوان ہے. کچھ قدرت جب دکھانی ہو تو ان کے سلسلے میں خضوع خشوع دکھانا، ان کے سامنے سر جھکانا وہ صحیح نہیں، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے. اور خود انسان کو اللہ نے ایک شرف بخشا ہے، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، خدا سمجھتا ہے، وہ عام انسان سے بھی کمتر ہے، برتر نہیں ہے. گویا اس کے خیالات غلط ہیں، اور جو غلطی پر ہوگا تو اس سے کامل تر وہ ہے جو اس کے مقابلے میں چاہے کم علم ہی ہو لیکن صحیح نظریہ رکھتا ہو. اس لیے جب انسان ان کے سامنے خضوع خشوع دکھائے گا، ان کے سامنے سر جھکائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے اپنی مرتبت، اپنا رتبہ گرا دیا، جو کہ اس کو گرانا نہیں چاہیے تھا. یہ نقطہ نمبر 9 تھا. پھر نقطہ نمبر 10 میں آپ نے کہا تھا کہ لازم ہے کہ انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، وہ سب کچھ کرے جس سے اللہ اسے خوشنود ہو جائے، خوش ہو جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں ایسا کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے بقا کا سامان، انسان کی بقا ہمیشہ رہنے کا، جاویدان ہونے کا، خلود یعنی خالدون فی خالدون، جیسے خلود کا سامان، ہمیشہ رہنے کا سامان اس میں ہے کہ انسان ضم ہو جائے اللہ کی ذات میں. اللہ ایک منبع وسیع ہے، اس کے اندر اس کو اپنا بنا کے وہیں جا کے اپنی زندگی کا اختتام کرنا. دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ دنیاوی زندگی کا اختتام ہو جائے اللہ کے نام پر، اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی قبول کرتے ہوئے، تو لہذا اس سے ہمیں بقا ملے گا. اسی طرح تمثیل کے طور پر جس طرح کی ایک قطرہ ہوتا ہے تو دریا میں مل گیا تو باقی رہ گیا، دریا سے الگ رہا تو خشک ہو کے ختم ہو جائے گا. اس میں ایک شعر بھی تھا کچھ، دریا میں قطرہ مل جائے گا تو باقی ہو جائے گا، الگ رہے تو اس کی بقا نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. بہرحال تو آج ہمارا 11واں نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے، ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جتنے سارے موجودات ہیں وہ عدم سے وجود میں آئے. پہلے عدم تھے، پھر وجود میں آ گئے، اور جب وجود میں آ گئے تو وجود میں آ کے
بقا میں رہنے کے لیے، بقا وجود میں باقی رہنے کے لیے. عدم تھے اور عدم سے وجود میں آ گئے، لائے اللہ نے. ہمارا اعتقاد ہے کہ انہیں اللہ نے وجود میں لایا. تو جب وہ پیدا ہو گئے، موجود ہو گئے، تو موجود میں اب کیا چاہیے؟ دو راستے ہیں، ایک ہے بقا، ایک ہے فنا. ایک ہے بقا، ایک ہے فنا. دو ہی راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. یا تو وہ باقی رہیں گے یا فنا ہو جائیں گے. فنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مادی طور پر ان کو موت آئے گی، وہ تو آئے گی ہی، لیکن اس کے بعد اگر وہ اس جگہ چلے گئے جہاں بقا ہے ہمیشہ کے لیے سالم حالت میں، تو اس کو ہم جنت کہتے ہیں. لیکن دوسری جگہ ہے جہاں وہ جائیں گے لیکن جلیں گے، تو اس کو بقا نہیں کہا جا سکتا، اس کو فنا ہی کہیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا یا تو بقا ہوگا یا فنا ہوگا. اور بقا حاصل کرنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے پہلے دنیا میں اور پھر مادی حیات ختم ہونے کے بعد عقبہ میں باقی رہنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے وہ خارج کے محتاج ہیں. اس چیز کے لیے وہ خارج کے، یعنی باہر، اپنے سے باہر کسی چیز کے محتاج ہیں، خارج کے محتاج ہیں. اپنے طور پر نہیں رہ سکتے، ان کو کوئی باقی رکھنا چاہیے. اور وہ ہستی ہمارے اعتقاد میں کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ باقی آپ کو رکھے گا، لیکن کب؟ جب کہ آپ اس وجود کے دوران، آدم کے بعد جو یہاں تک یہ سفر ہے، اس سفر کے دوران جب موجودات کیا کریں گے؟ جس نے ان کو عدم سے نکال کے وجود بخشا، تو اس کی تابعداری کریں گے، اس کی فرمان برداری کریں گے، اس کو خوشنود کریں گے، اس کو خوش کریں گے، اس کو ایسی کیفیت پیدا کریں گے وہ ان سے راضی رہے. جب وہ راضی رہے تو ان کے بقا کا سامان ہوگا. اگر ایسے کام کیے جائیں کہ اس سے دور ہو جائے، یہ موجودات اس عدم سے باہر نکالنے والے سے دور ہو جائے، ایسے کام کیے کہ دور ہوتے جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا، نفرین ہوگی اس پر، نفرین لعنت ہوگی، اللہ ان کو ناپسند کرے گا. اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو بقا ان کو نہیں ملے گا، بلکہ فنا ہوگا، یعنی جہنم میں چلے جائیں گے. اگرچہ جلتے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے وہاں بھی رہیں گے، لیکن جلنے کی صورت میں، اور اسے بقا نہیں کہا جا سکتا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ ہے کون سا پوائنٹ؟ یہ 11واں پوائنٹ ہے. اور ایسا کرنے میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان موجودات باقی رکھنا ہے. باقی کیسے رہیں گے؟ جبکہ اس دنیا کے اندر ان کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہو جائیں. جب ضرورتیں اور حاجتیں پوری نہ ہو جائیں تو وہ قائم نہیں رہ سکتے. جیسے آج کل ایسی ہوا چلی ہے، کس وجہ سے ایتھیسٹ بنے ہوئے ہیں لوگ، غیر معتقد بنے ہوئے ہیں، منکر خدا ہو رہے ہیں، اور ہر جو کچھ ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. لیکن ناکامیاں ملتی ہیں دنیا میں، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، اور وہ نا امیدیوں کے شکار ہوتے ہیں، اور کبھی وہ خودکشی کرتے ہیں، خود ہی اپنی کو ختم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دوران یہاں سے لے کے یہاں تک ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں. جب ضرورتیں اور حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں، خودکشیاں کر کے، سوسائڈ کر کے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اس دوران لازم ہے کہ موجودات کی سب خاص کر انسانوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے، اور وہ ضرورتیں پورے کرنے والا غیر خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. صرف خدا ہے جو ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، جیسے کر رہا ہے. تو یہ تھا پوائنٹ کون سا؟ 11واں پوائنٹ. تو یہاں ایک آیت آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسی نقطے کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان الذین تدعون، مانگنے کے لیے بلاتے ہیں، تدعون
من دون اللہ، اللہ کے بغیر اوروں کو، من دون اللہ، اللہ کے بغیر اوروں کو بلاتے ہیں، یعنی مانگتے ہیں، اوروں سے مانگتے ہیں۔ من دون اللہ، وہ کون ہے جن کو وہ مانگتے ہیں؟ وہ ہیں عبادون، وہ بھی بندے ہیں، نافرمان ہی صحیح لیکن بندے ہی ہیں۔ امثالکم، جیسے آپ خود ہو، امثالکم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، آپ میں سے جو کہ بلاتے ہیں، مانگتے ہیں، کن سے؟ من دون اللہ، اللہ کے بغیر، اور ان سے مانگتے ہیں، جو وہ اور جو ہیں جن سے آپ لوگ مانگتے ہو وہ کون ہے؟ عباد، وہ بھی بندے ہیں، امثالکم، جیسے آپ خود ہو۔ سورہ اعراف کی 193 آیت، اعراف کی آیت نمبر 193، آیت نمبر 193 میں قرآن میں صاف لکھا ہے کہ جس کو آپ پکارتے ہو مدد کے لیے، حاجتوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے، جس کو پکارتے ہیں آپ لوگ میں نے خدا کو چھوڑ کے، وہی وہ لوگ جو خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہیں مدد کے لیے، بتوں کو، انسانوں کو۔ کبھی انسان ایسا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے فائدہ ملے گا، اس سے میری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ہمارے محلے میں تو ایسا ہوتا ہے، خاص کر حاجتیں ہماری پوری ہوں گی تو جاتے ہیں ان لوگوں کے دیوان خانوں پہ کہ وہاں سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ان الذین، وہ لوگ تدعون، جن سے آپ مانگتے ہیں، جن کو آپ بلاتے ہیں، جن کو آپ پکارتے ہیں، من دون اللہ، خدا کو چھوڑ کے، خدا کو چھوڑتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں۔ کن کو؟ ان الذین، ان کو جو کہ عباد ہیں، وہ بھی بندے ہیں، جیسے آپ بندے ہیں ویسے وہ بھی بندے، وہ تھوڑی خدا ہے، وہ بھی تو بندے ہیں۔ امثالکم، آپ کے جیسے، آپ کے مانند، وہ بھی تمہارے مانند، وہ بھی بندے ہیں، تو آپ ان سے جا کے مانگتے ہو، اللہ کو چھوڑتے ہو۔ سورہ اعراف کی 193 آیت۔ تو یہ اس سلسلے میں یہ آیت شریف ہے۔ پھر آگے ایک اور پوائنٹ، اور وہ 12واں پوائنٹ ہے کہ غیر خدا کے سامنے خضوع خشوع کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن خدا سے مانگنے کے لیے دلیل ہے۔ خدا سے مانگنے کے لیے، خدا سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے، خدا کے سامنے سر جھکانے کے لیے، خدا کا فرمان بردار بننے کے لیے دلیل ہے، آرگومنٹ ہے۔ اور آرگومنٹ کیا ہے؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کی نعمت اللہ نے فراہم کر رکھی، یہ کل ہم نے پڑھا تھا، ہر طرح کی نعمت، اگر آپ چاہیں شمار کریں، لا تحصوها، ان نعمتوں کو آپ پوری نعمتوں کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ ہیں، گننے میں نہیں آ سکتی ہیں۔ لا تحصوها ان تعدوا نعمت اللہ، اگر آپ گننا شروع کریں اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، آپ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، اتنی بے شمار ہے، آپ کتنی لکھیں گے؟ آپ لکھ نہیں پائیں گے، آپ گن نہیں پائیں گے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ تو وہ ایک دلیل ہے، کس چیز کی دلیل ہے؟ اللہ آپ کا خدا ہے اور اللہ آپ کا معبود ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو سر جھکانا ہوگا تو اسی کے سامنے سر جھکانا ہوگا، خضوع خشوع کرنا ہوگا تو اسی کے سامنے کرنا ہوگا، ضرورتیں اور حاجتیں مانگنی ہوں گی تو اسی سے مانگنی ہوں گی۔ غیر اللہ کے سامنے، الذین من دون اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ عباد ہیں امثالکم، آپ کی طرح بندے ہیں، آپ کی طرح ہی وہ بندے ہیں۔ چاہے آپ کبھی یعنی غیر جاندار کو بھی پوجیں، اس کی عبادت کریں، جیسے کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ دریاؤں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اسی کی فرمان برداری کرتے ہیں سب کے سب۔ تو ان سے مانگنے کی کوئی دلیل نہیں۔ کون سی دلیل ہے جس بنیاد پر انسان ان سے مانگتے ہیں، یعنی ان کو خدا بناتے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہے تو وہ صرف ایک، اس سے مانگا جائے گا جس نے زندگی بخشی، اور پھر جس نے
زندگی بخشنے کے بعد قائم رہنے کے لیے ہر طرح کی نعمت عطا کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو غیر خدا ہوں ان کے سامنے خضوع خشوع کیا جائے. خضوع خشوع یعنی ان کے سامنے اپنے آپ کو پست رکھا جائے، ان کے مقابلے میں سمجھا جائے کہ وہ بڑے ہیں، ہمیں ان کے سامنے جھکنا چاہیے. خضوع خشوع کوئی دلیل نہیں. اگر کوئی معبود انسان کی عبادت کا مستحق ہے تو وہ صرف وہ ہوگا جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا چاہیے. ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، کوئی کمی اس میں نہیں ہوگی. کامل ہوگا، مکمل ہوگا، صاحب کمال ہوگا، صاحب قدرت ہوگا، صاحب ارادہ ہوگا، صاحب علم ہوگا. یہ سب چیزیں اس میں ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کے بغیر کسی اور میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی تمام ضرورتیں روحی اور معنوی پورا کر سکتے بس وہی. تو لہٰذا اگر ہم کہیں گے کوئی لوگ ممتاز ہیں لوگوں کے اندر، یعنی خاص ان میں ذہین زیادہ ہے، مثال کے طور پر زیادہ دولت مند ہیں، دولت کے اندر ممتاز ہیں، جسمانی قد و قامت میں اور جسمانی طاقت میں ممتاز ہیں. ممتاز یعنی اور ان کے مقابلے بہت زیادہ رکھتے ہیں، قد و قامت، جسامت، طاقت وغیرہ وغیرہ ممتاز ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کامل ہیں، کامل تو نہیں ہے پھر بھی. تو ان پہ جب نظر آپ ڈالیں گے، ممتاز ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کی کچھ مدد کر سکیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. جب وہ مدد ختم ہو جائے گی تو وہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں گے، پھر کوئی فرق نہیں رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہ اگر اب آپ ایک بہت ہی اچھی مثال دیتے ہیں یہ فلاسفرز، یہ کہتے ہیں اگر آپ ایک کمپس کی مثال دیتے ہیں، کمپاس کی جو مقناطیسی عقرب ہوتا ہے، عقرب یعنی وہ سوئی، مقناطیسی سوئی کمپاس ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ نارتھ کی طرف رہنی چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب نارتھ دور ہے، کبھی ہم لوہے کا ٹکڑا اس کے ویسٹ میں رکھیں گے تو وہاں لوہے کی طرف جائے گی، ہے کہ نہیں؟ لیکن اصل اس کا مقام کدھر ہے؟ نارتھ کی طرف. اگر اپنے مطاف کو جس کے ارد گرد اس کو گھومنا ہے، کبھی ادھر مگر اصل میں ادھر ہی بیچ میں. جیسے ہم جاتے ہیں حج پہ، ہم گھومتے ہیں، کس کے گرد گھومتے ہیں؟ کعبے کے گرد. اب اس سوئی کو ادھر ادھر گھومنا ہے، کبھی حرکت کرنی ہے. کس وجہ سے حرکت کرنی؟ کبھی جھٹکا لگے گا، کبھی کچھ ہوگا تو حرکت کرے گا. لیکن اس کا مطاف کون سا ہوگا؟ کس چیز کے ارد گرد دائیں بائیں گھومے گا؟ وہ ہے نارتھ. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر اس کو کسی اور نارتھ کو چھوڑ کے کسی اور طرف گھمایا جائے کسی مصنوعی چیز کی وجہ سے، اور وہ ہے لوہا مثال کے طور پر، ادھر کو لایا جائے، ساؤتھ کی طرف لایا جائے گا تو الٹا. ٹھیک ہے کہ نا؟ تو لیکن یہ مقناطیس جو ہے، یہ اب اس میں کیا پرابلم ہو جائے گی؟ اس میں ہمیشہ ایک ٹینڈنسی ہوگی ادھر کو گھومنے کا. کدھر کو؟ نارتھ کو. تھوڑا سا اس میں دوری پڑے گی یا کچھ ہوگا تو وہ واپس جائے گی ادھر. تو جتنی دیر تک وہ ادھر ہے دوسری جگہ، تو اتنی دیر تک وہ کیا ہے؟ متحرک ہے. متحرک نہیں، پریشان ہے. یہی حال انسان کا ہے. جتنی دیر تک وہ غیر اللہ کی طرف اپنے اللہ کو، جو اس کا مطاف ہونا چاہیے، مطاف یا طیف یعنی جس کے ارد گرد گھومنا چاہیے، جو اس کا مرکز ہونا چاہیے توجہ کا، اس کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف اس کا مطاف بن جائے گا. اس طرف جب جائے گا تو اس کی مثال اسی مقناطیسی عقرب کی ہوگی، تو جو کہ ناپائیداری کی حالت میں، پریشانی اور کنفیوژن کی حالت میں رہے گا تب تک، جب تک وہ اپنی اس یعنی پلٹی ہوئی سمت کو چھوڑ کے اصلی سمت پر چلی نہ آئے. اصلی سمت پر آئے گی تو اطمینان آئے گا. یہ تب تک اطمینان نہیں، غیر اطمینانی رہے گی. مقناطیسی عقرب کی طرح غیر اپنے اصلی غیر طبیعی یعنی فزیکل غیر طبیعی مطاف کو چھوڑ کے اس چیز کو چھوڑے گی، وہ کہیں اور کی طرف اپنی سمت رکھے گی تو متحرک رہے گی، یعنی جیسے کہ پریشان ہے، پریشانی ہوگی. وہی حال انسان کا ہے. انسان جتنی دیر تک اللہ مثال کے طور پر
اللہ کی طرف اس کی ڈائریکشن رہے گی، اطمینان رہے گا، اسٹیبلٹی ہوگی، ایکویلیبریم ہوگا. ایکویلیبریم جیسے مقناطیس جو ہے، مقناطیسی عقرب، یہ بھی ڈس ایکویلیبریم میں ہوگا تب تک جب تک یہ غیر طبیعی مطاف میں گھومتی رہے گی. لیکن انسان کی اسی طرح جب تک انسان اللہ کو محور بنا کے اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھے گا، تب تک مطمئن رہے گا، تب تک سٹیبل رہے گا، تب تک پریشانی کے بغیر رہے گا. جو ہی یہ اپنی توجہ اللہ سے ہٹا کے غیر اللہ کی طرف لے جائے گا، ادھر غیر اللہ ہے مثال کے طور پر، غیر اللہ تو کسی وجہ سے غیر اللہ کو اس نے اپنے قریب پایا، اس کی بالکل سامنے ہے، دیکھا جا سکتا ہے. اللہ تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. تو جتنی دیر تک اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف اس کی توجہ رہے گی، اتنی دیر تک بے اطمینانی ہوگی، پریشانی ہوگی، کنفیوژن ہوگا، ڈس ایکویلیبریم ہوگا، انسٹیبلٹی ہوگی. کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ یہاں تو اس طرف اللہ کی طرف سٹیبلٹی ہوگی، سیٹسفیکشن ہوگی، ایکویلیبریم ہوگا، ایکویلیبریم پرسنالٹی کا ایکویلیبریم ہوگا. اسٹیبلٹی ہوگی، سیٹسفیکشن ہوگی، ایکویلیبریم ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو ہی غیر اللہ کی طرف مڑ جائے گا، آپ کی توجہ مڑ جائے گی غیر اللہ کی طرف، اسٹیبلٹی کے بدلے انسٹیبلٹی آ جائے گی، سیٹسفیکشن کے بدلے ڈس سیٹسفیکشن آئے گی، ایکویلیبریم کے بدلے ڈس ایکویلیبریم پیدا ہوگا. اور اس کے علاوہ ادھر ہمیشہ ایک کنفیوژن رہے گا، کیونکہ وہ آپ کا نیچرل سینٹر نہیں ہے. نیچرل سینٹر آپ کا نیچرل کیا کہیں گے ہم، پیوٹ، نیچرل پیوٹ وہ نہیں ہے. لہذا کنفیوژن ہوگا، کنفیوژن میں رہے گا. اور کنفیوژن کے ساتھ ساتھ ان خاصیتوں کا اپوزٹ رہے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کے ساتھ وقت ختم ہوتا ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.